السلام ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ کیا پی پی نے اقتدار کی خاطر کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک طرف کمیٹی بنی ہوئی ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی پریس کلب کے سامنے آپ کو پتا ہے انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ اگر وفاق کراچی کے حوالے سے کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر احتجاج پیپلز پارٹی نے کیوں کیا؟ اگر مسائل ہیں تو کیا سندھ حکومت ناکام گئی؟ مسائل تو لاہور کے اندر بھی ہیں۔ جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ صاحب ویلکم کر رہے ہیں کہ ہاں سپورٹ ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، دوسری طرف مرتضی وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے اوپر بھی کمیٹی بننی چاہیے۔ یہ کنفیوژن کیوں ہے سندھ کے اندر پیدا کی جا رہی ہے؟ احتجاج بھی ساتھ چل رہا ہے، کمیٹی بھی ساتھ چل رہی ہے۔ دوسرا، کیاماڑی کے حوالے سے ایک نیا ضلع بنایا جا رہا ہے کراچی کے اندر۔ ملیر کے اندر ضلع بنا تھا، کیا وہاں کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی؟ اگر ضلع بنتا ہے تو بننا چاہیے، کیوں نہیں بننا چاہیے انتظامی طور؟ اس ٹائم کیوں بن رہا ہے؟ اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کوئی سیاسی مقصد ہے اس کے پیچھے؟ سیاسی مفاد ہے یا عوام کے لیے بن رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ کہ کراچی کی ایک تقسیم ہو رہی ہے، انتظامی کیوں نہیں بننا چاہیے ڈسٹرکٹ؟ پی ایس پی بھی اس کے اوپر ایک مخالفت، تحریک انصاف بھی، ایم کیو ایم بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ نہیں، یہ ایک تقسیم کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ تو پہلے بھی بنے، حیدرآباد کو بھی جس طرح ڈسٹرکٹ کے اندر، دادو کے اندر، لاڑکانہ کے اندر ڈسٹرکٹس بنے ہیں ایم کیو ایم کے دور میں، کاف لیگ کے دور میں، ابھی کیوں نہیں بننے چاہیے؟ پیپلز پارٹی نے اس ٹائم یہ کیوں چیز کی ہے؟ ایک پھر نفرت کی سیاست، تعصب کی سیاست، تقسیم کی سیاست سندھ کے اندر کی جا رہی ہے۔ اسی کو پر ہم نے اسٹوڈیو میں بتا دی ہے۔ رابعہ اصفر صاحبہ رکن سندھ اسمبلی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اسی کے ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ رہنما پی ایس پی ایم این اے رہ چکی ہے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب رہنما ہیں پی پی پی، سینیٹر رہ چکے ہیں، سینئر رہنما، سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ رابعہ صاحب، کمیٹی کے اوپر ایک بڑا کہ تقسیم، یعنی کہ اس کو جو ہے نا اس طرح کراچی کو آپ نے حوالے کر دیا ہے وفاق کے اوپر، ایک تاثر دیا جا رہا ہے، مسائل تو لاہور کے اندر بھی ہر جگہ بھی ہیں، ایک تاثر دیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ امتیاز صاحب، آپ نے رائٹ ٹائم پہ اچھا سوال کیا، بیکاز یہ ایکسپلین کرنا کراچی کے لوگوں کو بھی اور سب کے لیے وضاحت دینا بہت ضروری ہے کہ جو یہ کمیٹی فارم ہوئی ہے، بیسکلی اس کا جو کور مینڈیٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، وہ آپریشنل ایشوز یا آپریشنز کو یا نظام کو چلانا نہیں ہے۔ اس کے اندر 6 ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر یہ کمیٹی فوکس کرے گی، کیونکہ وفاق بیسکلی فائنینسز یا پلاننگ پرسپیکٹیو سے سندھ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ کراچی کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو کروشل ایسے مسئلے ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ لانگ ٹرم ریزلٹس آپ کو دیں گے، فار ایگزامپل لائک پانی کا مسئلہ ہو گیا، K4 کا پروجیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے سالوں سے وہ اٹکا ہوا ہے، ڈیزائن ریلیٹڈ ایشوز ہیں، فنڈنگ ریلیٹڈ میٹرز ہیں، تو وفاق اس کے اندر ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر جو ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے کمپلیٹلی، ڈفرینٹ لائنز کے پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے، بٹ اس کا ہمیں اسٹرکچر نظر آ رہا ہے لیکن کمپلیشن کی طرف کوئی چیز نہیں جا رہی، اور ٹرانسپورٹ ایک ڈائر نیڈ ہے اس شہر کی، تو وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو سویج ٹریٹمنٹ کا جو پلانٹ ہے S3 TP3 جسے کہتے ہیں، بیسکلی اس کی فائنینسنگ ہے۔ تو اس طرح کے کوئی 6 ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ بیسکلی اس کمیٹی کے مینڈیٹ میں آتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نظام ہے، جو ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہیں،
وہ سندھ گورنمنٹ کے ہی پاس ہے. جو کراچی کی یہ کمیٹی فارم کی گئی ہے, کراچی ڈیولپمنٹ کمیٹی کے نام سے جو فارم کی گئی ہے, اس کی مینڈیٹ کے اندر ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں, اور اس لیے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر سندھ گورنمنٹ وتھ فیڈرل گورنمنٹ, بیکاز فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرنا چاہتی ہے سندھ کو, تاکہ یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو کہ کافی سالوں سے دیر کا یا ڈیلیز کا شکار ہیں, ان کو پورا کیا جائے. پانی کو کراچی ترس رہا ہے, ٹرانسپورٹ کو پانی ترس رہا ہے, سویج ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہے نہیں, گندا پانی ہماری نارمل لائنز کے اندر مکس ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جو کور ایشوز ہیں ان کو فکس کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی. ایک چیز آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں ڈیولپمنٹس ہونے چاہیے ایک طرف, دوسری طرف فردوس شمیم صاحب کہہ رہے ہیں اگر مسائل حل نہیں ہوئے, یہاں ڈیولپمنٹس کی بات نہیں ہوا, آئین کا آرٹیکل 149 اور گورنر راج کا آپشن موجود ہے, ہم ڈنڈا اٹھائیں گے, یہاں تو ڈیولپمنٹس کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پھر انہوں نے دوسری چیز کہہ دی. دیکھیں دو چیزیں یہاں کیوں کہ یہ دھمکی نہیں ہے, نہیں, ان کے پاس مینڈیٹ ہے. مجھے ایکسپلین کرنے دیجیے. سو میں نے ایک تو آپ کو ایسپیکٹ ایکسپلین کیا کہ جو کراچی کمیٹی کا جو فنڈامنٹل جو اسکوپ ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپریشنز رن کرنا نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ڈے ٹو ڈے آپریشنز کے اوپر, جس کے اوپر کراچی کا کیس پرائم منسٹر صاحب نے کورٹ کے اندر بیسکلی فائل کیا ہوا ہے, پٹیشن ہے, جس کے اندر ہم 140 کے اوپر بات کریں, اس کو ہم پرسو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شہر کے جو مسائل ہیں وہ جب تک آپ ڈیولوشن آف پاور یا ایک پراپر لوکل باڈیز فریم ورک لے کے نہیں آئیں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا, ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب نے ایک اور ضلع بنا دیا, ایک اور ڈسٹرکٹ بنا دیا ہے بیسکلی کراچی کے اندر. اس سے پہلے ڈسٹرکٹ ملیر بھی بنایا گیا تھا, لیکن اس کی حالت ہم سب کے سامنے. میں اس پہ آتا ہوں, میں اس پہ ایک گورنر راج کا آپشن آئین کا آرٹیکل, پھر انہوں نے یہ جو بات کیوں کی. آپ وزیر اعلیٰ سندھ سے تو کہتے ہیں کہ آپ یہاں ناکام گئے, آپ ڈی ایچ اے سے بات کرتے ہیں, جو بورڈ بنے ہوئے ہیں جتنے کنٹونمنٹ بورڈ, کبھی ان کی پرفارمنس پہ آپ بات کرتا ہے وفاق؟ جی امتیاز صاحب, کیونکہ وفاق کو سندھ کے ریسورسز چاہیے, کراچی کے ریسورسز چاہیے, وفاق کو پروجیکٹس چاہیے وفاق کے. نہیں, میں اسے اگری نہیں کرتی آپ کو, کیونکہ مجھے ذرا سا موقع دیجیے گا بات کمپلیٹ کرنے کا, کہ ہم آج بھی یہی بات کر رہے ہیں, تمام جتنی باڈیز, جتنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا جتنے آپ کہہ لیں ایڈمنسٹریشن باڈیز کراچی کے اندر کام کر رہی ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ نیو یارک اسٹیٹ کے اندر, نیو یارک بیسکلی ایک میٹروپولیٹن, لنڈن ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. ہم کہتے ہیں کراچی کو آپ ایک امپاورڈ میئر دیں, لوکل باڈیز کا فریم ورک دیں, اور ساری ایڈمنسٹریشن یونٹس جو ہیں وہ اس میئر کو رپورٹ کرنی چاہیے. سو ہم کسی بھی طریقے سے ایسا کوئی ماڈل ہوش پوش یا مکس کر کے بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امپاورڈ میئر ہو جو کہ ساری ایڈمنسٹریشن کی جو باڈیز ہیں وہ اس کے انڈر ہو, ماتحت ہو, اس کے پاس پاورز بھی ہوں اور اس کے پاس فنڈنگ بھی ہو کام کرنے کے لیے. ورنہ اگر ہم اسی طریقے سے تتر بتر کرتے رہیں گے کراچی کو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب وفاق قبضہ بھی چاہتا ہے, مداخلت بھی چاہتا ہے, ریسورسز بھی کراچی کے چاہتا ہے, کیا ایگری کریں گی آپ مجھ سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وہ صاف کہتے بھی نہیں اور وہ صاف چھپتے بھی نہیں, جو اس قسم کا ایک سینٹنس ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو میری بہن بات کر رہی ہیں بہت اچھی بات کر رہی ہیں, اور اگر یہ حقیقت پہ مبنی ہوتی تو بڑی اچھی بات. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ان کے ایم پی ایس, پی ٹی آئی کے ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ میں, انہوں نے کیا کوئی ریزولوشن پاس کیا ہے اس پہ کہ یہ جو کراچی کے مسائل کی بات کر رہے ہیں؟ جب کراچی کے مسائل کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی آج یہ ایک نیا جو ظلم ہو گیا ہے جو کیماڑی ڈسٹرکٹ کا, کیا جو 6 ڈسٹرکٹ میں پہلے کراچی کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا تھا اس میں دودھ کی نہریں بہہ گئیں کراچی میں, کہ ایک اور ڈسٹرکٹ کی آپ کو ضرورت پیش ہے؟ کچرا تک تو آپ اٹھا نہیں سک رہے ہیں, نالے آپ کے ابل رہے ہیں, بارش 2 منٹ کی بارش ہوتی ہے. کمیٹی کے اوپر کراچی ڈسٹرکٹس پہ بات میں آتے ہیں, کراچی کمیٹی پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو پی ایس پی کا کیا ہے؟ دیکھیے میں کمیٹی بننی چاہیے تھی, وفاق بنا سکتا ہے. دیکھیے وفاق بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن کمیٹی بنانے لاہور پہ نہیں بن سکتی, پشاور پہ نہیں بن سکتی, وفاق کمیٹی بنا سکتا ہے. پیپلز پارٹی نے کیوں بننے دی کمیٹی, کیوں بنانے دی؟
اس بات پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کا وزیر اعظم آ کے سی ایم سے تو ملتا نہیں ہے. ایک سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, سی ایم صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور آپ کے جو ہیں پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں جو کہ صرف اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر سمجھتے ہیں, وہ یہاں سے انٹیریئر سندھ چلے جاتے ہیں ایک میٹنگ پہ, لیکن کراچی نہیں آتے. یہاں پی آئی اے کا جو طیارہ ہے گر جاتا ہے, وہ ان کی لوگوں کی عیادت کے لیے نہیں آتے. یہاں کرونا کا جو مسئلہ چل رہا تھا اس کے لیے کوئی وہ بریفنگ دیے بغیر, بریفنگ سنے بغیر وہ انٹیریئر سندھ چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کمیٹی بنا دیتے ہیں. یہ کمیٹی صرف ہاتھی دانت ہے, اس میں کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بھی یہی ہیں اور ہم بھی یہی ہیں. این ڈی ایم اے کی جو بات آپ کرتے ہیں کہ یہ این ڈی ایم اے کو بلا لیا اور سب, دیکھیے یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک بیمار جسم ہے اور اس کو آپ نے فرسٹ ایڈ دے دیا ہے, وہ آ کے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے, دین واٹ نیکسٹ. میں یہ سمجھتی ہوں اور ہمارا پی ایس پی کا یہ موقف ہے کہ پرماننٹ بنیادوں پہ کام ہونا چاہیے, حل پرماننٹ بنیادوں پر ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ کو امپاور ہونا چاہیے, نہ کہ یہ آپ کراچی کو ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کر کے آپ پھر, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ان کو نسلی ٹیررزم کی طرف پھر دھکیل دیں گے. جو کراچی ابھی اس نے سانس دینا شروع کیا تھا اور جو 35 سال اس نے دیکھا جہاں یہاں خون کی ندیاں بہی ہیں, اس سے زیادہ مزید کام ہوگا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو قدم اٹھایا ہے, یہ وہ قدم ہے کہ جو نریندر مودی نے بھارت میں کام کیا ہے وہ انہوں نے یہاں کراچی میں کر دیا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اقتدار کی خاطر, اقتدار بچانے کی خاطر آپ نے وفاق کے حوالے کر دیا ہے کراچی کو یہ کمیٹی بنا کے. اب میں جواب دوں آپ. ایک طرف آپ احتجاج کر رہے تھے پریس کلب کے سامنے, دوسری طرف آپ نے کمیٹی بنا دی ہے, آپ اب جواب دیں. مہربانی آپ کی. سب سے پہلے تو انسانیت کے بہت سے ایشوز ہیں کہ جب انسان ہیں تو لاکھوں سالوں سے انسان ہے, اس کے بعد ہم 5000 سالوں سے ایک سویلائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں جس کو ہم انڈس ویلی سویلائزیشن یا سندھ سویلائزیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہم مذہبی طور پر اسلام 1400 سالوں سے آیا ہے, تو اور اس کے بعد پاکستانی ہم 72 سال سے ہیں. تو سندھ کا جو ایشو ہے, کراچی ہو, حیدرآباد ہو, لاڑکانہ ہو, عمر کوٹ ہو یا اپنا شکارپور ہو, تو وہ سندھ ایک انٹیٹی ہے اور یہ سویلائزیشن کے ایشوز ہیں. اس پر کمپرومائزز نہیں ہوتے, کبھی ہم نے کمپرومائز ہزاروں سالوں سے نہیں کیا ہے, سو اب کیوں کریں گے. جہاں تک میں جب سینٹ میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ خیبر پختونخوا والوں نے سینٹ کے چیئرمین اس زمانے میں میاں رضا ربانی تھے, ان کو کہا کہ ہمارے بڑے ایشوز ہیں 15, 20, 25, تو اس پر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. سمجھانے کی خاطر بتا رہا ہوں. پھر خیبر پختونخوا والوں کو ہم بلاتے رہے اور وہ کمیٹی 8 مہینہ 1 سال کام کیا کہ بڑے جو پرابلمز آ رہے ہیں اس کو کس طرح حل کریں کے پی پی کے لیے. تو اگر یہ کمیٹی بنتی ہے تو اس میں ایگزیکٹو پاور تو وزیر اعلیٰ سندھ کے رہیں گے, وہ تو ایگزیکٹو پاور پر تو کوئی کمپرومائزز نہیں ہوئے ہیں. اور اس میں اچھا ہے کہ بھئی یہ ایم کیو والے بھی آ گئے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی آ گئے ہیں. فردوس شمیم نقوی کو بہت زیادہ اعتراض ہے, وہ بھی بیٹھ گیا ہے. اب وہ کیا کرے گا, اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کمیٹی میں نہیں ہے, کمیٹی میں نہیں, ان کی پارٹی تو ہے نا, ایم کیو نہیں ہے سر, گورنمنٹ لیول پہ نہیں. امین الحق تو بیٹھا ہے نا. ہاں. اس کے بعد اب دیکھیں, اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر K4 منصوبے میں جو پیسے کے ایشوز ہیں یا ندی نالے کے جو ایشوز ہیں, لیٹ سی کہ اگر وہ حل کر سکتے ہیں. اگر سر گورنمنٹ لیول پہ یہ مسئلے حل نہیں ہوئے تو کمیٹی لیول پہ حل ہوں گے سر. نہیں تو لیٹ, سوال آپ سے یہ, میری بات سنیں, 13 سال میں آپ نے حل نہیں کیے تو یہ کیا 6 لوگ حل کریں گے؟ میری بات سنیں. اگر ان کی گورنمنٹ ریلوے کا مسئلہ حل نہیں کر سکے تو کراچی کے مسئلے حل کر سکے؟ نہیں, میں سر آج سوال کرتا ہوں, میں آپ سے سمپل, آپ سے 13 سوال کا, ان کا ریلوے کا. نہیں, میری بات سنیں سر. اس جواب میں تو سب سے زیادہ فائدے میں تو ہم رہے ہیں نا, کہ ان کو ہم نے چانس دیا کہ بھئی پیسے دو اور نہیں سر. دوسرا انہوں نے بھی آپ سے ایک گیم کی ہے, میں آپ کو کہتا ہوں. نہیں, انہوں نے کیا کیا, مسائل حل نہیں ہوئے تو آرٹیکل 149 گورنر راج کو آپشن موجود ہے. بات سنیں, میری بات سنیں سر. ڈر تو ہے, دباؤ تو ہے, پریشر تو ہے سر. یہ نہیں کہیں گے اقتدار کی خاطر پیپلز پارٹی کچھ بھی کر سکتی ہے. میری بات سنیں.
اگر ماضی کے 10-15 سال 20 سال دیکھیں گے کہ جب بھی سندھ کو چھیڑا گیا تو کیا ہوا کہ وفاقی حکومت گر گئی. نواز شریف نے اس طرح کیا. جبھی بھی سندھ کو کہیں وہ جو آپ دیکھیں گے بھٹو صاحب کے دور میں بھی چھیڑا گیا تو معاشلہ لگ گیا. اسی طرح نواز شریف نے کیا تو اس طرح یہاں ان کی حکومت بھی بہہ گئی. تو اگر ان میں اگر سوجھ بوجھ ہوگی، میڈم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. کیونکہ اگر سندھ کو کچھ ہوا، نقصان ہوا، تو یہ خود مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی ایم کیو ایم کے نقش قدم پہ چل رہی ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا اشارہ کیا ہے؟ میرا اشارہ یہ ہے کہ اگر سر یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے سر، یہ جمہوری طریقے سے آئی ہے سر، جدوجہد سے آئی ہے سر، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں سر؟ گورنر راج کی اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے آپشن کیا تو ان کی حکومت 8 مہینہ 6 مہینے میں وفاق میں گر جائے گی اور کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو سکتا ہے. تو جب بھی دیکھا یہ گیا کہ کراچی کو یا جو سندھ کی راجدھانی یا سندھ کو چھیڑا گیا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اپنا وفاق بھی گر جاتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں شروع سے اس طرح ہوتا آ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جب پاکستان بنا تو اس زمانے میں وزیر اعلیٰ کھوڑو صاحب تھے. کھوڑو صاحب کو کہا گیا کہ بھئی ہمیں کراچی کو راجدھانی بنانا ہے پاکستان کی. انہوں نے کہا 1000 ایکڑ دینے کے لیے تیار ہے، زیادہ نہیں. اس کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا. سندھ سے اس طرح کے ویدن ہوتے رہے ہیں، مگر الٹیمیٹلی جو ہمارا علاقہ، ہمارا جو انچ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو میر جب حکمران تھے اس زمانے میں لس بیلا، اسی طرح ہمارا عمر کوٹ اور اسی طرح شکارپور، یہ 3 جو ہمارے علاقے تھے وہ افغانیوں کے پاس تھے، یہ راجستھان کے پاس تھے، یہ جو کلات والوں کے پاس تھے. یہ علاقے ہم نے واپس لیے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہمارے علاقے اگر کسی نے چھیننے کی کوشش کی ہے تو ہسٹوریکلی ہم نے ہمیشہ چھین کر واپس لیا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ میرا میسج. آئین اجازت دیتا ہے. آئین اجازت دیکھیں، میں نے شروع میں بات کی کہ ایک مسئلے مذہب کے ہوتے ہیں، ایک ملک کی باؤنڈریز کے ہوتے ہیں، ایک سویلائزیشن کے. سر آئین اجازت دیتا ہے کہ کراچی کے اوپر کمیٹی بنے. میری بات سنیں، سویلائزیشن کے ایشوز جو ہے اتم ہے، اور اگر کسی نے چھیڑا تو جنگ، اعلان جنگ ہے. اور بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا کہ اعلان جنگ ہے، اور یہ ہم یہ سمجھیں گے جس طرح بھٹو کو شہید کیا گیا اسی طرح یہ کراچی. اور اگر اس طرح پیپلز پارٹی ناکام گئی تو کمیٹی بنی؟ نہیں ناکام نہیں. ہم نے سر کمیٹی یہ تو سر کس طرح. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کا ٹائم آتا ہوں، میں آؤں گا رابعہ سے. ویلکم. ہاں میڈم، آپ اس پہ ریسپونڈ کریں گی. ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے کہ آپ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے ملک کے اندر، اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی. امتیاز صاحب، پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ کی بھی ایک بات کا جواب دینا چاہوں گی کوئکلی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو بہتری لانا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا ہم نے کبھی ریزولوشن لے کر آئے. تو ہم نے اس کے لیے ہم صرف باتوں پہ بلیو نہیں کرتے، ہم نے آلٹرنیٹ نظام پورا لیجسلیٹو لوکل باڈیز کا بل فریم ورک بنا کے دیا ہے، اور وہ ہم نے بیسکلی کورٹ میں بھی پریزنٹ کریں گے کیس کی پروسیڈنگ کے اندر، کہ ہم صرف یہ کرٹیسزم نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹ حل کیا ہوگا، حل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. سو وی آر ناٹ لمیٹڈ ٹو کہ آپ صرف کرٹیسائز کرتے رہیں اور اس کے مسائل کا جو آلٹرنیٹ سولوشن ہے اس پہ بات نہ کریں. سو ہماری پارٹی ریزولوشن کے علاوہ سولوشنس کے اوپر بھی بلیو کرتی ہے. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی امتیاز صاحب، کہ دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ نے خود ہی آپ کے سوال میں بھی تھا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی ان کمیٹیز کی، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے ورک کے حوالے سے ہو یا جو ہم سپریم کورٹ کے اندر پرائم منسٹر صاحب. لیکن لاہور کی بارش پہ آپ خاموش ہیں. نہیں امتیاز صاحب، ہم خاموش وہاں تنقید نہیں ہے، وہاں کمیٹی نہیں ہے، میں امتیاز صاحب وہاں لوگ نہیں رہتے، پاکستانی نہیں رہتے. پلیز مجھے بات کر لینے دیجیے. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ایک کنسسٹنسی کے ساتھ. ہم نے دیکھا ہے کہ 13 سال کے اندر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کام کر رہی ہے، وہ امپاورڈ بھی تھی، اور یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے اوپر اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے. ان لیٹر ان اسپرٹ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو 18th امینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نیچے پاور کو ڈیوالو کرنا ہے. انفارچونیٹلی 18th امینڈمنٹ صرف سندھ میں تھی، پنجاب میں نہیں تھی. امتیاز میں وہاں تو آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی ختم کر دیا آتے ہی.
میں مجھے ہاں. پلیز کمپلیٹ کرنے دیجیے. تو 18th امینڈمنٹ کا جب آپ خود پیپلز پارٹی اتنا زیادہ لاؤڈ اینڈ شاؤٹ کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ایک قانون کا حصہ ہی ہے نا, امینڈمنٹ ہی تھی نا, تو پھر فردر اس میں امپروومنٹ کی اگر گنجائش ہے تو امینڈمنٹس کیوں نہیں آ سکتی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ خود شور مچا رہے ہیں تو آپ نے اس کو پریکٹس کہاں کیا ہے. آپ وفاق سے جب جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دیں, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, بٹ وہ پیسہ جاتا کہاں ہے, وہ لگتا کیوں نہیں ہے, وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اندر ریفلیکٹ کیوں نہیں ہو رہا. ہم کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے ہیلتھ ہو, انفراسٹرکچر ہو, آپ کا تعلیم ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, آپ اس کے سال کے آخر میں آپ دیکھ لیجئے کہ فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں. کراچی کے جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں آپ کے پاس پیسہ موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن ہم گراؤنڈ پہ نہیں دیکھتے. آپ نے کیوں نہیں K4 کے اوپر مسئلے کو ریزالو کر لیا؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ لوکل باڈیز کا جو رول تھا وہ آپ نے حکومت کے اندر اپنے انڈر لے لیا, لیکن آپ نے سسٹم ٹھیک کر لیا. 3 سال سے کنزیکٹیو آپ ورلڈ بینک سے لون مانگتے رہتے ہیں اور اس لون کو پھر آپ نے ریسٹرکچرنگ کے اندر ریفلیکٹ نہیں کیا. تو میرا صرف کنکلوژن یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اگر آپ نے پرفارمنس ہے, کیونکہ پاکستان از اے فیڈریشن, صوبے باؤنڈ ہیں, انڈر ہیں فیڈریشن کے, ڈائریکشن دے سکتے ہیں. 18th امینڈمنٹ آپ کے پاس اختیار ہے, لیکن دین یو آر باؤنڈ ٹو ڈیلیور. ٹھیک ہے میڈم, آپ کہہ رہی تھی کہ ایک ڈسٹرکٹ بنا ہے کیاماڑی کا انہوں نے منظوری دی ہے, یہ کراچی کی تقسیم ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا جب آپ کے یعنی کہ چیئرمین صاحب آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب اس ٹائم MQM کے ساتھ تھے, اس ٹائم حیدرآباد کے بھی ڈسٹرکٹس بنے تھے, لاڑکانہ کے بھی ڈسٹرکٹ بنے تھے, وہ بھی تقسیم تھی سندھ کی. دیکھیے امتیاز صاحب, اگر اس کو آپ تقسیم کہتی ہیں نہیں کہتی؟ نہیں, میں وہ تقسیم تھی نہ, میں نے سوال کریں تو میں تھوڑا آگے بڑھوں. جی اس کو بھی ہم تقسیم ہی کہیں گے, تقسیم ہی کہیں گے, ہاں ابھی آگے. اور دیکھیے انسان جو ہے غلطیوں سے اپنے ایرر سے سیکھتا ہے. اگر سید مصطفیٰ کمال صاحب ان تمام چیزوں سے اگری کرتے تو آج وہ MQM کا ہی حصہ ہوتے. انہوں نے MQM کی پالیسیز کو رد کیا اور انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی, اور ہم سب ان تمام پالیسیز کو اگری نہیں کرتے تھے. دیٹس وائی ہم مصطفیٰ کمال صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیولوشن آف پاور کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تمام مسئلے مسائل تو پنجاب میں بھی ہیں, تو وائی سندھ؟ اور پنجاب میں آپ کو بہت آسانی ہوگی, آپ ایک ماڈل بناتے, پنجاب کو ایک ماڈل صوبہ بناتے, کیونکہ آپ کی گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ آپ کی ہے, اپوزیشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے, آسانی ہوتی. جی مسئلہ PFC آپ دیتے, لوکل گورنمنٹ کا اچھا سسٹم بناتے, آپ زبردست. اس سے میرا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بہت اچھا ڈیلیور کری ہے, ٹھیک ہے. ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کری, کرپٹ ہے, جو ہم سب کو پتہ ہے, اور کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ملتی, یہاں ایڈس سے لوگ مر جاتے ہیں, یہاں جو آپ کا جو انفراسٹرکچر بالکل زیرو ہو گیا ہے, تباہ ہو گیا ہے, میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں, ایجوکیشن سسٹم, یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن آپ پنجاب کو ماڈل بناتے, آپ KPK کو ماڈل بناتے, آپ نے نہیں بنایا نا. تو اس سے ایک چیز تو ہے کہ آپ مطلب ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ روایتی حکومتیں کوئی انقلابی حکومت نہیں. میں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. اس سے یہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ آپ جو ہیں ایمان رکھتے ہیں, اور آپ جو ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اگر آپ میں اس بات کے بعد پھر بھی یہ نہیں کہوں گی کہ دوسری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اچھا کام کری, نہیں, وہ اچھا کام نہیں کری, لیکن کیا PTI کی گورنمنٹ کیا کوئی وزڈم کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی. آپ کے آتے ہیں منسٹرز اور وہ عجیب سی گفتگو کر کے ٹی وی پہ چلے جاتے ہیں نا, اور اس کے بعد پھر وہی لوگ جو ہیں آ کے ان باتوں کو سمیٹتے ہیں, اور یہ لوگ اس چیز کو بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ان کے جتنے بھی ممبرز آ جاتے ہیں وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ابھی جو میری بہن نے بات کی ہے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کا ایک مسودہ تیار کیا ہے جو کہ ہم پیش کریں گے.
بہت اچھی بات ہے, ہم بھی اس چیز سے اگری کرتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک آپ کے پاس امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم آنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا جو بلنڈر تھا وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا تھا. یہ انڈر ہونا چاہیے تھا آپ کے میئر کے, لیکن نہیں ہے. لیکن یہ جو آج لوکل گورنمنٹ کے لیے چیخیں رہے ہیں, جو رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاورز نہیں تھی, کچھ نہیں, تو اس پہ سگنیچر کس سے کیا تھا؟ جب لوکل گورنمنٹ کا جب ایکٹ تیار ہو رہا تھا تو سگنیچر کس کے تھے؟ تصویریں چل رہی ہیں نا میڈیا پہ, اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور اس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی. آج یہ رو نہیں سکتے, آج یہ شور نہ مچائیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے, ہمارے پاس پاور نہیں ہے. پاور آپ نے خود ہاتھ کاٹ کے دے دیے اور اب آپ کہتے ہیں آپ کے پاس پاور نہیں ہے. دوسرا, صوبے کی اگر آپ یہ جو آپ نے بات کی ہے ڈسٹرکٹ کی, کہ ہماری ڈسٹرکٹ کی بات کریں, میں پھر وہی بات کرتی ہوں, جب 6 ڈسٹرکٹ ہوئے تھے اس وقت تو کوئی نہیں شور مچا رہا تھا, اور آج آپ شور مچا رہے اس لیے کہ آج آپ یہ تو سوال آپ سے بھی کروں گا نا, آپ بھی شور مچا رہی ہیں, ہم تو 7ویں ڈسٹرکٹ پہ آپ بھی شور مچا رہی ہیں. ہم تو بالکل اس کے خلاف ہیں. ہم تو آج آپ خلاف ہیں نا, اس ٹائم تو نہیں تھے نا. دیکھیے میں آپ کو پھر اس وقت جو ہم نے ہر جگہ دیکھیں نا, جو ہم نے غلط کیا, آج جب قابلی کی حکومت تھی اس ٹائم ڈسٹرکٹ ہر جگہ بن رہے تھے نا. دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں, دیکھیں پیپلز پارٹی کو, دیکھیں میں کسی پارٹی, پیپلز پارٹی کو نقصان دینے کے لیے حیدرآباد کے اندر ڈسٹرکٹ بنائے گئے, لاڑکانہ کے اندر ڈسٹرکٹ بنائے گئے, اس کو نقصان دینے کے, سیاسی فائدہ دینے کے لیے. اس کو امتیاز صاحب اس کا فائدہ نہیں ہوا نا, اسی ٹائم تو ان لوگوں کو ہوا تھا نا میڈم. پھر کیا یہ چیزیں ہم آگے ایسے ہی لے کے چلیں گے؟ آپ کراچی کی بات دیکھیں, کراچی میں ایتھنک لڑائی شروع ہو جائے گی. کراچی ایک ایسا شہر ہے, مجھے میڈم ایک چیز مجھے بتائیں, جو جس ٹائم حکومت میں تھا انہوں نے جو بھی چیزیں کی اپنے سیاسی مقصد کے لیے کیا ہے, دیکھیں سیاسی مفاد کے لیے کیا, بالکل کیا تھا. ایم کیوں اپنے دور میں سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا, بالکل انہوں نے کیا. اور انہوں نے وہی تو میں ان جنرل یہ چیزیں اگر کہیں, دیکھیے ایک چیز مجھے دیکھیے, جو انہوں نے تو یہ کام کیا ہے کہ اپنے حصے کی بوٹی لے لی اور بکرا چھوڑ دیا. انہوں نے یہ کام کیا اور نقصان ہوا. آج اگر آپ یہ صوبہ یہ ایک ڈسٹرکٹ بناتے ہیں تو اس میں پھر دوبارہ نسلی فسادات شروع ہو جائیں گے. اور آج یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ نسلی فسادات پھر سے شروع ہو جائیں گے, جو کہ بڑی مشکل سے ختم ہوئے تھے. جیسا میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, جس طریقے سے پاکستان کی پاپولیشن, لیکن آئین کے مطابق, جی آئین کے مطابق. دوسری بات یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کراچی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی جس طریقے سے اسپریڈ ہوا ہے, پاپولیشن ہے, جو اس کے مسائل ہیں, اس کو ایک میٹروپولیٹن ڈکلیئر ہونا چاہیے. لیکن مجھے کوسچن مارک ہے کہ ڈسٹرکٹ کیوں نہیں. امتیاز صاحب میں تو نہیں کہہ رہی, اچھی بات ہے, آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہو, ٹاؤنز ہو, پہلے ٹاؤنز ہوا کرتے تھے, اب ڈسٹرکٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا مقصد کیا ہے بنانے کا, ایڈمنسٹریشن بہتر کرنا, یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں سیاسی مقصد کے لیے یا انتظامی مقصد کے لیے بننا تھا, آپ کا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے, اور انتظامی مقصد کے لیے آپ چاہے ڈسٹرکٹ بنائیں, ٹاؤن بنائیں, جو مرضی بنانا ہے بنائیں, لیکن اگر آپ اوپر سے پاورز کو نیچے نہیں دیں گے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہو یا ٹاؤن ہو, جب تک آپ پاورز نیچے نہیں دیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ہم نے یہ ایگزامپل دیکھی ہے ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر, کیا ہوا تھا کہ آپ نے پاورز تو اپنے پاس رکھی ہیں, چاہے وہ سالڈ ویسٹ ہو یا کوئی اور آپ کا ڈپارٹمنٹ ہو, اس کی پاورز تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں, آپ کے نیچے تو پاورز ریوالو نہیں ہوئی, تو آج بھی وہ گوٹ کی شکل رکھتا ہے, اس میں تو کوئی ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں دیکھی. تو آپ اگر ایک اور بھی بنا دیں گے یا 10 اور بنا دیں, لیکن اگر آپ اوپر کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے یا لوکل باڈیز کو یا کراچی کو ایک امپاورڈ میٹروپولیٹن نہیں ڈکلیئر کریں گے, تو پھر اس کے نیچے آپ چاہے جتنے مرضی ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیں, وہ مسائل کا حل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس ٹائم کیا مقصد تھا ضلع ملیر آپ کے سامنے, کیا مقصد آج پیش آیا کہ آپ نے یہ منظوری دے دی, اس کا اعلان کر دیا؟ اس وقت مقصد کیا تھا؟ سیاسی مقصد تھا, الیکشن قریب تھے, 28 اگست کو میئر جا رہے ہیں, یہ سسٹم جا رہا ہے, سیاسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں, عوام پرائرٹی نہیں ہے, پبلک پرائرٹی نہیں ہے. دیکھیں اول تو ضلع اگر بنتے بھی ہیں تو اس میں الیکشن مینوورنگ تو نہیں ہو سکتی, سب نیت دیکھی جاتی ہے نا. نہیں میری بات سنیں, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ میں جو بھی بڑے بڑے ضلع ہیں
مثلا خیرپور کو بھی 2 حصوں میں ہونا چاہیے، مثلا جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹر کو بھی 2 حصوں میں ہونا چاہیے، مثلا جو ہے جو دادو کو بھی اور 2 حصوں میں ہونا چاہیے، مثلا یہ ہے کہ جو بھی بڑے ضلع صوبے سندھ میں ہیں ان کو 2 یا 3 میں ہونا چاہیے۔ پہلے جب پرویز مشرف کے اس میں تو 18 حصوں میں تقسیم تھا کراچی، اور اگر یہ جو ہوتا ہے یہ کماڑی، یہ تو ایک طرح سے آپ کی ساحلی پٹی اور اس کا جو ویسٹ سے ٹوٹا ہے نا، تو اگر ویسٹ میں 50 لاکھ کی پاپولیشن ہے جو سینسس کے حساب سے 45 ہزار 55 لیکس کی پاپولیشن ہے، تو 55 لیکس کی پاپولیشن میں اگر کماڑی ایک بن جاتا ہے 18 لاکھ کی آبادی کا تو اچھی بات ہے۔ سر مقصد تو ڈیولپمنٹ ہے نا۔ ہاں ملیر آپ کے سامنے، ہاں تو ملیر ہے، ڈیولپ ہوا نہیں دیکھیں ڈیولپ اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جو پاپولیشن لنڈن کی ہے وہی پاپولیشن کراچی کی لگ بھگ ہے یا تھوڑی زیادہ ہوگی، تو لنڈن کو بھی تو جو ہے انہوں نے کتنے ڈسٹرکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے سو دیٹ کہ ایڈمنسٹریشن ہو۔ ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں سر ایڈمنسٹریشن بہتر ہو نا، ایڈمنسٹریشن بہتر نہیں ہوئی نا آپ کے سامنے۔ میری بات سنیں، جب کورنگی بنا تو کورنگی میں پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ؟ سر اگر پرویز مشرف نے خراب کیا تو آپ بھی خراب کریں گے نا، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ میری بات سنیں، ہم نے ابھی کورنگی ضلع بنایا ہے نا، تو اس میں ہمیں کیا ایم این اے کی سیٹ سے ایم پی اے کی ملی؟ کچھ نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مقصد بہتری ہو نا، بہتری ہو نا، لوگوں کا اچھا ہو نا۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اگر ایم این ایز دیکھا جائے یا ایم پی ایز دیکھا جائے تو اس میں تو مخالف پارٹیز کے لوگ زیادہ چن کر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے تو 1 ہوگا یا 2 ہوں گے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ کورنگی اگر ہم نے بنایا اس میں ہمیں کیا ملا، 1 ایم پی اے بھی نہیں ملی، تو کیا بلدیات ہمیں مل جائے گی مثال کے طور پر؟ تو کہنے کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اس حوالے سے نہیں سوچ رہی ہے کہ یہ ہو یا نہیں ہو، فائدہ سر ٹائمنگ دیکھی جاتی ہے، اس ٹائمنگ جب آپ اس ٹائم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، اتنا جلدی میں یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس کی ٹائمنگ دیکھی جاتی ہے نا، پولیٹیکل ٹائمنگ۔ سینٹر کو بھی کر رہے ہیں 2 حصوں میں، ہاں ڈسٹرکٹ سینٹر کو بھی ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کی ٹائمنگ اس ٹائم دیکھی جا رہی ہے نا، کہ اس ٹائم کیوں؟ ہم تو خیرپور کو کہہ رہے ہیں کہ 200 نہ خیرپور پہ نہیں ہوا سر، یہ خیرپور کا آیا ہے، خیرپور کا وہ نہیں ہو رہا سر۔ دیکھیے سمپل ایک چیز، اگر ہم لاہور اور کراچی کو جو ہے کمپیئر کریں، لاہور کو کیوں نہیں ڈیوائیڈ کیا جا رہا، صرف کراچی کو کیوں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے؟ کراچی ایک ایسا میٹروپولیٹن سٹی ہے جس میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، یہاں سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، پٹھان بھی ہے، پنجابی بھی ہے، اردو سپیکنگ بھی ہے۔ مقصد اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں جا کے اپنا سندھ کارڈ یوز کرنا ہے، اور اس کے جب یہ وہ سندھ کارڈ یوز کریں گے تو یہاں ایم کیو ایم اپنا مہاجر کارڈ یوز کرے گی۔ یعنی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی یہاں سیم پیج پہ ہیں؟ دے آر پارٹنر ان کرائم، میں آپ کو یہ کہتی ہوں، دے آر پارٹنر ان کرائم۔ اور یہ جو انہوں نے یہ ڈسٹرکٹ بنایا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا کہ ابھی دوسرا آواز کیا آئے گی، کراچی صوبہ۔ تو جب یہ کراچی، تو پھر جب یہ کراچی صوبے کی آواز چل رہی ہے، وہاں سندھ کارڈ یوز ہوگا تو وہ لوگ اپنی یہ تمام ان کی پرفارمنس کو بھول جائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ لوکل گورنمنٹ نے کیا کام کیا، کیا نہیں کام کیا، وہ مہاجر صوبے کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیا ہم اس ریاست کے ساتھ، کیا ہم اس دھرتی کے ساتھ سنسیئر ہیں کہ نہیں سنسیئر؟ اگر ہم سنسیئر ہیں تو ہم اس قسم کی پالیٹکس نہیں کریں۔ میرے خیال میں اب بہت ایتھنک پالیٹکس ہوگی، بہت نوجوانوں کی جانیں چلی گئیں، اب ہمیں آگے کی طرف سوچنا چاہیے اور ڈیولوشن آف پاور کریں۔ آپ کتنے بھی ڈسٹرکٹ کر لیں گے، آپ نے ڈیولوشن آف پاور ہی نہیں کر رہے۔ 18th امینڈمنٹ کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ کہ سی ایم کو امپاور کر دیا جائے؟ نہیں، اس کا مطلب تھا کہ آپ نے پوری نچلی سطح تک آپ نے ان کو امپاور کرنا تھا۔ آپ جو ہیں اس سے جو ہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو تو پیسے دے دیتے ہیں، کیا صوبے بھی اسی فارمولہ سے نیچے دیتے ہیں؟ پی ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے۔ سید مصطفیٰ کمال صاحب نے 12 دفعہ یہ بڑا کلیئر فارمولہ دیا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت اگر صوبوں کو ملتا ہے فنڈز تو اسی طرح ایک پی ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے جس سے صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی ڈیولوشن آف پاور ہو، ان کو فنڈز ملے
تاکہ کام چلے, اور ایک امپاورڈ قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے. میڈم لیکن یہ تو صحیح بات کر رہی ہیں کہ ان دونوں کی سیاست سے جو ہے نا, ایک آپ کی سیاست, آپ کے ایم این ایم پی, جس طرح آپ نے کمیٹی بنائی, پیپلز پارٹی کا نیریٹو اور بیانیہ تو وہ زیادہ ایک تو نہیں بکے گا, یہ چورن زیادہ تو نہیں بکے گی. ایم کیو اور پیپلز پارٹی کے دونوں جو ہے نا, کراچی کارڈ وہ سندھ کارڈ دونوں کھیلیں گے, دونوں کو سیاسی فائدہ ہوگا. آپ کی سیاست کہاں ہے؟ امتیاز صاحب, انفارچونیٹلی ہماری سیاست بیسکلی کراچی کو تباہیوں سے باہر نکالنا ہے. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا لسانیت سے, ہم لسانیت اب نہیں, انف از انف. اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈیسیجن کراچی کی عوام کو کسی بھی طریقے سے ریلیف دے سکتا ہے تو ہمیں وہ قبول ہے. ٹھیک ہے, آپ سیدھی سی بات دیکھ لیجیے امتیاز صاحب, ابھی بارشوں کے اندر جس عذاب سے کراچی کی عوام گزر رہی ہے, وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ لسانیت کی طرف دوبارہ آئیں گے. یہ جو پروسیس سے کراچی کے لوگ گزر رہے ہیں, یہ نہیں بھولیں گے وہ. تو چاہے آپ کوئی بھی کارڈ کھیل لیں, ٹھیک ہے. اب کراچی تبدیلی کیا آئی آپ کے آنے سے؟ کون سا فرق پڑا؟ کون سی بہتری آئی؟ کون سی تبدیلی آئی؟ روایتی پارٹی ہیں آپ بھی, روایتی حکمرانی ہے, روٹین سی حکومت ہے, کون سی تبدیلی آئی؟ کون سی انقلابی پارٹی ہے آپ کی؟ مطلب مجھے آپ سے فرینکلی آپ سے میں یہ ٹو دا پوائنٹ سوال ہے آپ سے نا, مطلب کون سی, آپ ان سے تبدیل کیسے, ان سے اچھے کیسے, ان سے بہتر کیسے ہیں آپ؟ امتیاز صاحب دیکھیں, میں بہتری کی اگر آپ بات کریں تو ان کے پاس جب حکومت میں یہ بیٹھے, چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہو یا وہ پیپلز پارٹی ہو, ان کے پاس تو ہر طرح کی اتھارٹی تھی نا, اداروں کو بنا دیتے. کیوں نہیں بنائے؟ آپ بنا لیتے. 2 سال میں آپ نے بنایا, آپ نے نیب کو بنایا, آپ نے کسی کو بنایا ادارے, ایف بی آر کو بنایا آپ نے. نیب از انڈیپینڈنٹ ادارہ, چاہے اس کی پرفارمنس اچھی ہے یا بری ہے, ڈیبیٹیبل ہے, اور خود کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے وہ فیس کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کے اوپر, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن اداروں کو ہم نے چلنے دینا ہے. ٹھیک ہے, اگر مصطفیٰ کمال صاحب اتنے امپاورڈ تھے تو کیوں نہیں بنا دیا انہوں نے اس وقت اداروں کو مضبوط؟ کیوں نہیں اس وقت پی ایف سی کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے اسٹرگل کیا؟ تو اس وقت ان کو جو چیز سوٹ کرتی تھی انہوں نے وہ اڈاپٹ کر لی. آج ان کو جو سوٹ کر رہا ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے ہم اسی لیے بار بار میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس چیز کی ڈبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ جی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونا چاہیے, 7واں ہونا چاہیے, 8واں ہونا چاہیے, یا 10واں ہونا چاہیے, یا ٹاؤن ہونا چاہیے, یا ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو اس نظام کو ونس فار آل ٹھیک کرنا ہے, اور جب تک آپ ایک ایسا فریم ورک نہ لے کر آئیں کہ جس میں وہ لوکل باڈیز اپنے فنڈز بھی جنریٹ کرنے کی امپاورمنٹ رکھتی ہو, وہ ٹیکس کلیکشن بھی کرنے کی امپاورمنٹ رکھتی ہو, تاکہ وہ برڈن نہ ہو, وہ اپنے وسائل خود جنریٹ کرے اور سروس ڈلیوری کرے. جب ہم بات کرتے ہیں نیو یارک اور لندن کی, تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی وہ اپنے فنڈز کے خود بیسکلی ذمہ دار بھی ہیں جنریشن کے, اور اسی کو یوز کرنے کے وہ بیسکلی ان کی اتھارٹی بھی ہے. تو جب تک آپ اس نظام کو نہیں لے کر آئیں گے, اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ٹیگ نہیں کریں گے, چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. رہی بات ہم کس طرح مختلف ہیں, تو ہم یہ ڈبیٹ کھول رہے ہیں نا, ہم یہ اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم آسان فیصلہ نہیں ہے کہ جی آپ کراچی میں, اوبیسلی ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم 14 سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بٹ ہم اس کے باوجود بھی ہم وہ آسان سیاست یا آسان جو آپ کہہ لیں کہ لسانیت کا راؤٹ ہم نے نہیں لیا. ہم وہ مشکل پاتھ لیا ہے کہ جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نظام ٹھیک کریے. نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہے ہم نے فیڈرل کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ جو 6 مسائل ہیں کراچی کے, اس کے لیے اگر ہمیں سندھ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی مسائل کو حل کرنا ہے تو ہم کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کریں کہ ہم مختلف ہیں, ہم سندھ کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, تبھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم مختلف ہیں, ہم نے اداروں کو چھوڑ دیا ہے, جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے دیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ اکاؤنٹیبلٹی کون سی؟ سب کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ ادارے, نیب. آپ کو لگ رہا ہے وہ تو ابھی ان کے جو لوگ ہیں ان کو تو یہ جو اے ٹی ایم جو لنڈن میں بیٹھا ہے, دوسرے اے ٹی ایم ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں, اور ان کے جو اپنے جو لوگ ہیں ان کے وہ شراب بھیج رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ریاست مدینہ میں, کبھی سنا ریاست مدینہ کی حکومت ہے, اس کا چیف منسٹر جو ہے وہ شراب کی دکان کھولنے دے رہا ہے نا. وہ لائسنس کی جو بات تھی, اسی طرح اس کے نام سے جو لائسنس ہوا, اس کو نیب نے بلایا ہے, اس کو نیب نے بلایا. کبھی سنا ریاست مدینہ کا جو معتبر ہے وہ جو ہے شراب کی دکان کھولنے دے رہا ہے؟ کبھی سنا؟ اس کو نیب نے بلایا ہے, ابھی وہ نیب میں جائے گا, کہہ رہا ہے یہی تو اکاؤنٹیبلٹی, ہم بھی جا رہے ہیں. نہیں, ابھی اصل جو ہے ان کا عمران خان ہمسیلف
وہ جو ان کا ڈیفینس منسٹر اور جو ان کے جو دوسرے جو ہیں یہ ذوالفقار بخاری والے، انہوں نے تو پتہ نہیں تباہی کی ہے. ان کو بلائیں تب سمجھے، جب ان کو جیل میں ڈالیں تب سمجھ میں آئے. یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ تو صرف یہ بس آئے واش ہے ایک طرح سے. تو اکاؤنٹیبلٹی تو ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. اور لیکن بڑا اسکینڈل ان کے دور میں نہیں آیا سر، بڑا اسکینڈل آپ مجھے بتائیں. چینی یہ جو سر کتنے ارب کا، کتنے ارب کا؟ یہ اربوں روپے کا، بس چھوڑ دو سر نہیں، اتنا بڑا اسکینڈل نہیں ہے آپ کے دور میں جتنا آیا ہے سر. سندھ کے اندر جتنی تباہی ہوئی مثال کے طور پہ دیکھیں ہم پر بھی پروف نہیں ہوا ہے ابھی تک. ہمارے جو لوگ ہیں ان پر پروف تو نہیں ہوا ہے. عدالت پروف کر کے سزا دے، وہ تو نہیں ہوا ہے. تو یہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، انہوں نے پروف تو نہیں کیا نا. پر سب سے بڑی بات ہے کہ ریاست مدینہ کا جو ہے معتبر آدمی شراب کے چکر میں. بڑی مہربانی سر، آپ کی بڑی مہربانی، ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے، جو ہے حکومت میں ہو، جو اپوزیشن میں، سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ڈسٹرکٹ بنے یا جس طرح بنے، جو بھی ہو عوام کے بھلے میں ہو، عوام کے لیے ہو، سیاسی مقصد کے لیے نہ ہو. ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب محب وطن ہیں، ہم سب اس وطن کے لیے، اس دھرتی کے لیے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.